اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل اور داخل ہوئے معہ السجن اس کے ساتھ قید خانے میں فتیان دو نوجوان اور بھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا قید خانے میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ ہی دو نوجوان اور بھی قید میں داخل ہوئے۔ یہ کون سے دو نوجوان تھے؟ ان میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی، اور دوسرا جو تھا کہ وہ کھانا یعنی کہ کچن میں کھانا وغیرہ بناتا تھا۔ تو ان دونوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہر والی چیز ملائی ہے، تو اس کی وجہ سے ان دونوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے اوپر ہم نے آیات پڑھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جیسے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر دیکھا، اور یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ نے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن پوری کائنات میں بانٹ دیا۔ تو سوچیں کتنے خوبصورت ہوتے ہوں گے، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا اس دنیا میں کتنے پیاری شکل کے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، ان کا حسن دیکھ کے دل کرتا ہے ان کو دیکھتے جائیں، یعنی اس طرح کا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ آدھا حسن ہے جو پوری کائنات کو ملا ہے، لیکن آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو اسی لیے عورتوں نے اپنے حاجتیں کاٹ لی تھی۔ اچھا، آگے یہاں ہم پڑھے ہیں کہ دو نوجوان جو تھے وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں ڈالے گی، ان کے ساتھ ہی کالا کہا احدہما، ان میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی میں نے دیکھا، آسیرو کہ میں نچوڑ آؤں، خمرہ شراب، یہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا نا جس کی یہ ڈیوٹی تھی، اس نے ہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑا ہوں۔ وقال الآخر، اور جو دوسرا تھا جو کچن میں ورچی تھا کھانا بناتا تھا، اس نے کہا انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، احملو کے اٹھائے ہوں، فوقا اپنے سر کے اوپر، راسی فوقا اوپر، راسی اپنے سر کے، خبزن روٹیاں، تاکلہ الطیر تو کھا رہے ہیں اسے پرندے، منہو اس سے، نبئنا ہمیں بتلاؤ، بتاویلہ اس کی تعبیر۔ دونوں نے اپنی خواب بتائی، انا نراکا، اور آگے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے انا نراکا، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، من المحسنین، تو بڑا محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ اب جو یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے تو کیا کہتے ہیں نا، جب انسان مل کے رہتا ہے، کہیں ایک جگہ پہ رہتا ہے، تو جو انسان کے اندر کوئی برا ہو تو برائی ظاہر ہوتی ہے، اچھا ہو تو اس کی اچھائیاں خوبیاں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے بہت ہی زیادہ خوش اخلاق تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کوئی بیمار ہوتا ہے، جیل کے اندر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے، کوئی مایوس ہوتا تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے، یعنی یوسف علیہ السلام جیل میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے بہت زیادہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، سارے ان کی طرف متاثر ہو رہے تھے۔ اب جو قید خانے کا ہوتا ہے نا، جو آفیسر کہہ لیں، کوئی افسر بڑا، اب وہ جو تھا نا وہ بھی یوسف علیہ السلام سے بڑا متاثر تھا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میرے اختیار میں یہ تو نہیں ہے میں کہ تمہیں جیل سے نکال دوں، لیکن یہ میں کر سکتا ہوں کہ کسی قسم کی تکلیف جو ہے نا وہ آپ کو نہ پہنچے، تو وہ بھی اتنا خیال رکھتا تھا۔ اب یہ نہیں کہ ابھی یہ داخل ہوئے تو ساتھ انہوں نے یہ خواب بیان کر دی، یہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا وہاں پہ سارا مشہوری دیکھی اور ان کا اخلاق بھی دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیا، تو انہوں نے بظاہر یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے، کہ جیسے یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ان کو مشہور ہے کہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، تو انہوں نے بس کوئی خواب دیکھا، علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا نہیں تھا، بس اپنے پاس سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ایک نے کہا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں دیکھی ہیں اور اس کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر ان دونوں نے کہا نبینا، ہمیں بتلاؤ یوسف علیہ السلام بھی تعویلی، اس جو ہم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتلاؤ، انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں۔ قالا، اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، لا یاتیکما، نہیں آئے گا تمہارے پاس طعام کھانا، ترزقان ہی جو تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی جیل میں بھی ٹائم مقرر ہوتا ہے نا کھانے کا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں کھانا تمہارے پاس آنے والا ہے نا وہ ابھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا نباتکما بتاویلہ، تو میں اس سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی کھانا آنے ہی والا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب اچھا، اس میں اور بھی چیز انہوں نے بتائی کہ جو کھانا آئے گا، حالانکہ کبھی کوئی مچھلی
جو تھی وہ جیل کے اندر نہیں ملی تھی، لیکن اس دن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج جو کھانا آئے گا فلاں ٹائم پہ آئے گا، اس وقت آئے گا اور بھنی ہوئی مچھلی آئے گی۔ اب وہ قیدی تو بڑے حیران تھے کہ کبھی ہمیں تو اس طرح کا کھانا ملا ہی نہیں، جیل کے اندر کہاں سے اس طرح کا کھانا۔ بہرحال یہ اس سے پہلے انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ قبل انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بتا دوں گا جو تمہیں کھانا آئے گا تمہارے پاس، قبل اس کے یاد یا کما کہ وہ تمہارے پاس کھانا آئے، ذالکما یہ مما اس میں سے ہے، علمانی ربی یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھائی۔ یہ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ عاجزی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آپ کو بتا دوں گا اور اس طرح یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا میرے پاس، میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ اور یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف اس کو اپنے علم کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور دوسرا دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ ایک بند کمرے میں جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے، لیکن دعوت نہیں انہوں نے چھوڑی کہ جہاں پہ موقع، اب یہ نہیں کہ صرف مسجدوں میں ممبروں پہ یا خاص محفلیں ہوں تو وہاں پہ آپ نے دعوت دینی ہے۔ آپ دعوت کہیں فوتگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ چلے گئے ہیں، آپ کو موقع مل گیا کسی کے ساتھ بیٹھیں، آپ اچھی بات کر دیں۔ کہیں بھی آپ کو جہاں بھی کوئی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا تو آپ اچھی بات کر دیں، کوئی دعوت دے دیں، اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑا ایسی دین کو، ایسی قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ، ایسے لوگوں کے دین کو، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت کا، ہم کافرون وہ انکار کرتے ہیں، واتبعت اور میں نے پیروی کی ملت کی، دین کی، آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، و اسحاق علیہ السلام کے دین کی، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی، یہ ان کے جو باپ دادا ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ما کانا، اور آگے کہہ رہے ہیں ما کانا لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، من شیء کسی کو بھی، کیونکہ وہ کافر تھے نا، جو بادشاہ جو تھا وہ بھی کافر تھا، جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے جیل کے اندر بھی کافر لوگ تھے، تو وہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ کی کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ۔ ذالک یہ من فضل اللہ، اگر میں نے یہ سارا کچھ چھوڑا اور میں دین پہ اور میرے باپ دادا دین پہ ہے تو ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر بھی ہے، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں یا صاحبہ السجن کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب کیا رب، متفرقون جدا جدا، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار یا ایک رب بہتر ہے جو سب کے اوپر غالب آنے والا ہے۔ یہ دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی، سمجھایا، اور بہت اچھے طریقے سے ان کافروں کو، مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جو خدا تم نے بنا رکھے ہیں ہر دن کا، اور ہر روزی دیتا ہے، یہ بارش کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ رب وہ جدا جدا بہتر ہے یا ایک رب جو سب کے اوپر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اس کے علاوہ، الا مگر اسماء مگر نام، سمیتموہا تم نام رکھ دیے اس کے، انتم تم نے بھی، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے بھی، ما انزل اللہ جبکہ نہیں نازل کی اللہ نے بھی اس کے بارے میں، من سلطان کوئی دلیل۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، اللہ تو فرماتے قل هو اللہ احد، کہ سارے یہی کہو کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ کی وہ سورۃ اخلاص کے اندر سارا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تو ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری کہ میرے علاوہ فلاں فلاں کو معبود بناؤ، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر سارے حکم اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا حکم دیا اللہ نے تو یہ حکم دیا، اللہ تعبدو کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ مگر صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ ذالک دین القیم، اور یہ دین سیدھا دین ہے، کون؟ دین اسلام سیدھا دین ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ یا یہاں پہ ساری انہوں نے دعوت و تبلیغ کی ہے، اس کے بعد خواب بتائی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں یا صاحبہ السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما تم میں سے ایک، اب وہ یہ جو شراب اس نے خواب دیکھی تھی نا کہ میں شراب لا رہا ہوں، اس سے نہیں کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور جس نے کہا تھا کہ اپنے سر پہ روٹیاں رکھی، اسے یہ نہیں کہا کہ تمہیں خودکشی، یعنی کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، تمہیں سزا دے دی جائے گی، سولی پہ چڑھایا جائے گا، بلکہ انہوں نے بڑے طریقے سے بات کی، یا صاحبہ السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما تم میں سے ایک،
فیسقی پلائے گا ربہ اپنے رب کو خمرا شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ تو کھائیں گے پرندے مِن رَأْسِهِ اس کے سر سے۔ اب انہوں نے یہاں پہ خواب کی تعبیر بتائی تھی، کیا تعبیر بتائی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا ایک جو ہے وہ اس کا مطلب یوسف علیہ السلام کا مطلب تھا کہ ایک رہا ہو جائے گا، ایک بچ جائے گا اور دوسرے کو سولی چڑھا دی جائے گی، اور جس کو سولی چڑھائی جائے گی تو وہ اس کو جب سولی چڑھائی جائے گی پھینکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ پرندے اس کے سر میں سے آ کے گوشت نوچیں گے۔ اللہ معاف کرے۔ قضی الامر الذی، پھر آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں، قضی الامر الذی فیصلہ ہو گیا اس کام کا، فیہ تستفتیان جس کے بارے میں تم اس سے سوال کر رہے تھے۔ آپ کو میں نے حدیث بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، خواب کے بارے میں۔ جیسا مطلب آپ خواب بیان کریں گے اس کی جیسی تعبیر وہ بیان کریں گے نا، وہ ویسا خواب ہر کسی سے، خواب کی تعبیر ہر کسی سے مت پوچھے، یہ آپ یاد رکھ لیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ خواب کی تعبیر آپ نے کسی سے نہیں پوچھنی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک خواب کی تعبیر نہیں پوچھی جاتی پرندوں کے پاؤں پہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ نے کسی کو خواب بتا دی، خواب کی تعبیر جس نے جو بھی بتائی اب آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے خواب جو ہے نا، خواب جو ہے نا مطلب کوئی ایسے بندے سے تعبیر پوچھیں کہ جو آپ کی تھوڑی رہنمائی کرے، یا آپ کو اچھے الفاظ میں آپ کو بتا دے کہ اگر کوئی پریشانی کی خواب ہے تو آپ کو بتا دے کوئی بات نہیں، صدقہ دے دو، بس اتنی بات ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملے نہیں کرنے۔ تو اس لیے یہ خواب والے معاملے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ اب فیصلہ ہو گیا اس کام کا جو تم نے سوال کیا تھا، اب یہ خواب، یہ جو میں نے تعبیر بتائی ہے ایسے ہی ہوگا۔ اور ایسے ہی پھر جب انہوں نے خواب کی تعبیر سنی وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے۔ کون پریشان ہو گیا کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ہاں تم میں سے ایک جو ہے وہ سولی چڑھایا جائے، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا ہم نے تو خواب نہیں دیکھی، صرف آپ کو ویسے ہی بیان کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب جو بیان کیا، اب جو تعبیر بتائی گئی اب ہو جائے گا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا تھا۔ اچھا پھر آگے دیکھیں، وقال اور کہا للذی اس شخص کے بارے میں، ظنا جن کے بارے میں گمان کیا تھا، انہ ناجن کہ وہ بچ جائے گا، منہما ان دونوں میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں پتا تھا نا کہ یہ بچ جائے گا، اس سے کہا منہما اذکرنی کہ میرا ذکر کرنا عند ربک اپنے آقا کے پاس۔ رب کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے آقا اس وقت کہا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جسے بچتا ہوا محسوس کیا، جیسے وہ کہا تھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے جب رہا ہو کے جاؤ گے، یعنی آرام سے بات کی اسے، تو میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس۔ دیکھیے یہاں بتایا جا رہا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ تو بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی اپنے آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ کیوں بلا دیا؟ اس وجہ سے بلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں نبیوں کی پسند نہیں ہیں۔ یہ صرف اللہ سے فریاد کرنی چاہیے، صرف اللہ کو پکارتے یوسف علیہ السلام۔ اب یہاں پہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اگر وہ عافیت مانگتے، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ ان کو ایسے ہی محفوظ کر دیتا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے تھے نبی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو جائے نا، یہ نہ ہو۔ تو اس طرح کے معاملے نہیں کرنے چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پہ دوسری بات جو یہاں پہ ہم نے پڑھی کہ یوسف علیہ السلام نے جس کو بچتا ہوا محسوس کیا، اسے کہا کہ تم میرا ذکر اپنے مالک کے سامنے کرنا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے آقا کے سامنے ذکر کرے گا اور وہ بادشاہ جو ہے مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ان کو پتہ لگے گا کہ یہ تعبیر بتاتے ہیں اور انہوں خواب کی صحیح تعبیر بتائی، یہ کچھ اس طرح ان کے ذہن میں آیا۔ تو اللہ کو توکل پسند ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا پسند ہے، بجائے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف سہارا لیا۔ اس سہارا لینے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام پہلے 2 سال سے جیل میں تھے، پھر ان کو 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا، 9 سال رہے جیل میں، کہ صرف اس وجہ سے اللہ نے ان کی سزا اور بڑھا دی۔ وَلَبِثَ پس وہ رہے فی السجن جیل میں بضع سنین کئی سال۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کو